پاکستان کی تاریخ میں ایک دور ایسا بھی تھا جسے ترقی کا عشرہ کہا جاتا تھا، لیکن اسی دور نے ملک کو ایک ایسے بحران میں بھی دھکیل دیا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی، ایک ایسی شخصیت جن کے عروج نے پاکستان کو بدلا اور زوال نے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ دیا۔ تو چلیے اس تضاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی ان کی سب سے بڑی اور شاید سب سے متنازع پہچان ہے۔ ایوب خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پاکستان میں براہ راست فوجی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جس نے ملک کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ ایک ایسی روایت قائم ہوئی جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک فوجی افسر ملک کا مطلق العنان حکمران بنا کیسے؟ ان کا سفر ایک انتہائی ڈسپلنڈ فوجی کریئر سے شروع ہوا اور اس کی منزل تھی پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ۔ ان کی ترقی کی رفتار دیکھیے حیران کن تھی۔ 1907 میں ہری پور میں پیدا ہوئے، برطانیہ کی مشہور زمانہ سینڈ ہرسٹ اکیڈمی سے ٹریننگ لی اور پھر 1951 تک صرف 44 سال کی عمر میں وہ پاکستان آرمی کے پہلے مقامی کمانڈر ان چیف بن چکے تھے۔ مطلب یہ کہ ان کی قیادانہ صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں تھا۔ اور یہی سوچ، یہی وہ نقطہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایوب خان کا یہ پختہ یقین تھا کہ سویلین قیادت ملک چلانے کے قابل ہی نہیں ہے، اور اسی نظریے کی بنیاد پر انہوں نے ریاستی معاملات میں فوج کی مداخلت کو نہ صرف جائز سمجھا بلکہ ایک ضرورت قرار دیا۔ 27 اکتوبر 1958 یہ وہ تاریخ ہے جب پاکستان کی سیاست ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ایوب خان نے صدر اسکندر مرزا کی حکومت کو برطرف کیا، آئین معطل کر دیا اور ملک کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پاکستان میں مارشل لاء کا پہلا طویل دور شروع ہو چکا تھا۔ اب آتے ہیں ان کے دور حکومت پر، جسے اکثر ترقی کا عشرہ یا ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ وہ وقت تھا جب پاکستان نے معاشی میدان میں واقعی بڑی کامیابیاں سمیٹیں۔ اس دور میں ملک بھر میں جیسے صنعتوں کا ایک جال سا بچھا دیا گیا، منگلہ جیسے بڑے ڈیم بنے، زرعی اصلاحات ہوئیں اور سڑکوں اور نہروں کا نظام بہتر بنایا گیا۔ بلا شبہ یہ پاکستان میں ایک صنعتی انقلاب کا دور تھا۔ لیکن اس ترقی کی ایک قیمت بھی تھی۔ ایک طرف تو ملک معاشی ترقی کا ایک ماڈل بن رہا تھا، لیکن دوسری طرف ساری دولت سمٹ کر صرف چند ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ یہیں سے وہ مشہور زمانہ 22 خاندانوں کی اصطلاح سامنے آئی، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ملک کی معیشت پر انہی کا کنٹرول ہے۔ معاشی ترقی تو ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایوب خان نے اپنی حکمرانی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے ایک بالکل نیا سیاسی ڈھانچہ بھی تیار کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نظام آخر تھا کیسا۔ انہوں نے براہ راست انتخابات کا نظام ہی ختم کر دیا اور اس کی جگہ ایک بڑا متنازع نظام لائے جسے بنیادی جمہوریت کہا گیا۔ اس میں عوام براہ راست صدر کو نہیں بلکہ کچھ نمائندوں کو چنتے تھے جو پھر آگے جا کر صدر کا انتخاب کرتے۔ ناقدین نے فوراً سوال اٹھایا کہ بھئی ایک ایسی جمہوریت ہے، یہ تو عوام کو اصل طاقت سے دور رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور پھر 1962 کا آئین اسی نظام کو قانونی شکل دینے کے لیے لایا گیا۔ اس نے ایک صدارتی نظام قائم کیا جس میں سارے کے سارے اختیارات صدر کی ذات میں مرکوز تھے اور سیاسی آزادیوں پر بھی پابندیاں لگا دی گئیں۔ یعنی اب اقتدار مکمل طور پر ایوب خان کے ہاتھ میں تھا۔ کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ ایوب خان کی اقتدار پر گرفت بھی ہمیشہ قائم نہیں رہ سکی۔ ان کے زوال کی کہانی شروع ہوتی ہے جنگ، کچھ متنازع معاہدوں اور بڑھتے ہوئے عوامی غصے سے۔ 1965 یہ سال ایوب خان کے دور حکومت کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ بھارت کے ساتھ جنگ نے نہ صرف ملکی معیشت پر بہت گہرا اثر ڈالا بلکہ اس نے ایوب خان کی وہ مضبوط حکمران والی امیج کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ جنگ کے بعد جو تاشکند معاہدہ ہوا وہ پاکستان میں انتہائی غیر مقبول ثابت ہوا۔ اسے ایک بہت بڑی سفارتی ناکامی سمجھا گیا اور اس پر شدید عوامی رد عمل سامنے آیا، یہاں تک کہ اسی معاہدے پر اختلافات کی وجہ سے ان کے اپنے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو بھی استعفیٰ دے گئے۔ اب اس سیاسی بحران کے ساتھ ساتھ معاشی مشکلات بھی بڑھ رہی تھیں۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی، سیاسی گھٹن تھی اور خاص طور پر مشرقی پاکستان میں احساس محرومی بہت شدید ہو چکا تھا۔ 1968 آتے آتے طلبہ، مزدور، سیاسی جماعتیں سب ایک ملک گیر احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ اور بالآخر اس شدید عوامی دباؤ کے سامنے ایوب خان کو جھکنا ہی پڑا۔ 25 مارچ 1969 کو انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا اور ملک کی باگڈور ایک اور جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دی۔ اس طرح ایک دہائی پر پھیلا یہ دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو پھر ایوب خان کی میراث کیا ہے؟ کیا وہ ملک میں استحکام لانے والے ایک عظیم رہنما تھے یا پھر جمہوریت کو نقصان پہنچانے والے ایک آمر؟
ان کی شخصیت آج بھی تاریخ دانوں کے لیے ایک بہت بڑا متنازع موضوع ہے۔ اقتدار چھوڑنے کے بعد ایوب خان نے ایک طرح سے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز لکھی اور 1974 میں اسلام آباد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو بحث ہے نا، اس کا خلاصہ اس سلائیڈ میں ہے۔ ایک طرف ان کے حامی کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ایک بکھرے ہوئے ملک کو استحکام دیا، معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا، لیکن دوسری طرف ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کی آمریت نے جمہوری اداروں کو تباہ کر دیا اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد رکھ کر ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اور آخر میں ہم سب اسی ایک بنیادی سوال پر واپس آ جاتے ہیں، کیا ایوب خان کے دور کا معاشی استحکام پاکستان کی جمہوریت کی قیمت پر حاصل کیا گیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج بھی تاریخ کے اوراق میں اور پاکستان کے حال میں تلاش کیا جا رہا ہے۔